اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کریم کا احسان کہ اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر میں اور آپ تمام احباب کو اپنے گھر کے اندر حاضر ہوں کی ہمت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میں حق کو سچ کہنے دی آپ آباد حق سنن دی کہ سب کو سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شوال شریف کا مہینہ گزر رہے ہیں۔ ماہ شوال غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا جس کے اندر عظیم لوگوں نے عظیم قربانیاں پیش کی دیا۔ آج کے اس خطبہ کے اندر غزوہ احد کا ذکر آپ احباب کے سامنے کیا جائے گا۔ بالخصوص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر ولادت کو لے کے شہادت تک آپ احباب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کریم حق و سچ کہنے کی ہمت عطا فرمائے کہ
آیت کریمہ صحابہ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انہاں لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جنہاں نے اسلام لیام میں سب تو پہل کی تھی، جلدی کی تھی، اس وقت کے اندر جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جس وقت کے اندر نبی کا غلام بننا اس طرح سی جس طرح کہ اپنی جان کو اپنی تلی تے رکھنا، یعنی بہت مشکل سی ان حالات کے اندر، اس وقت کے اندر جنہاں لوگوں نے نبی کریم کا کلمہ سب تو پہلے پڑھا، غلام بنے، انہاں دا ذکر اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو انہاں لوگوں میں ایک وہ ہستی نے جنہاں کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاتا ہے، اور حضرت امیر حمزہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نال دیکھو کہ رشتہ کیے، ناتا کیے، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں، رشتے کے اندر چچا لگتے ہیں۔ اور جس عورت کا دودھ حضرت سویبہ یا شوبیہ نام آتا ہے، جس عورت کا دودھ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیتا ہے، اسے عورت کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیتا ہے۔ اس طرح آپ بھائی بھائی بھی رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اور دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 سال بڑے ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ 4 سال بڑے ہیں۔ بہرحال کسی نے حضرت امیر حمزہ کا کلمہ پڑھن تو بعد کسی نے سوال کیا کہ امیر حمزہ ایک دسو تسی بڑے ہو یا نبی کریم بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر کے لحاظ نال دیکھا جائے کہ میں آپ کو 2 سال بڑا ہوں، اگر مرتبہ دیکھا جائے تو محمد کو بڑا تو ہے ہی کوئی ہے۔ ساری شاناں سارے کمالات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی تے آپ دے نوکر، آپ دے غلام۔ حضرات محترم، آپ کا یہ طریقہ کار سی کہ آپ شعر و شاعری پسند سی، تیر اندازی کرنا اور شکار کرنا اور پہلوانی کا آپ کو بچپن کا ہی شوق سی، آپ کا یہ طریقہ کار سی، آپ کا زندگی کا بہت سارا حصہ انہاں ہی کاماں دے اندر گزریا۔ آپ کا طریقہ کار ایسی کہ آپ فرماتے ہیں میں جاندہ شکار واسطے صبح سویرے، جدو شکار کر کے واپس آنا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جدو میں شکار کر کے بڑھنا پہلے گھر نہیں سی جاتا، پہلے جاتا سا کعبے دے اندر کعبے کا طواف کرنا تے پھر گھر جانا۔ یعنی آپ کو ہستی نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کعبے کا طواف کرتے سن۔ ایک دن ایسا آیا آپ شکار واسطے چلے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی سبات تھے، اے اسلام کا ابتدائی دور ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی سبات نے اتنی دیر وچ ابو جہل دا قریب تو گزر ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو برا بھلا کہندا ہے، برا بھلا کہنے تو بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب کوئی نہیں دیتا، آپ خاموش رہے، آپ دے لب نہ ہلے۔ جدو آپ کی خاموشی دیکھی نا کہ انہوں اور غصہ آیا، وہ ڈنڈا لے کے تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے۔ جدو مار کے تھک گیا کہ نبی کریم نے اپنا چہرہ آسمان پر کر کے آخیا مولا انہیں اپنا غصہ اتار لیا ہے، آگ بجھا لئیے، میں جواب نہیں دینا مولا، تو جانے تے تیرا کام جانے۔ تھکتے نہیں گئے، بیان اللہ سبحان اللہ، فرمایا مولا تو جانے تے تیرا کام جانے۔ ابو جہل اپنے محفل کے اندر چلا گیا،
اپنے منن والیاں دے وچ جا کے بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چلے گئے اتنی دیر وچ حضرت امیر حمزہ نے اس ویلے دا وقت دے ویلا ہے باقی ہے جس ویلے حضرت امیر حمزہ نے اجے نبی کریم کا کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن بھتیجے سن ایک خون دا رشتہ سی محبت ہے سی درد ہے سی حضرت امیر حمزہ نے جو واپس آئے نا کوئی صفا دے قریب ایک گھر سی اس گھر دے اندر ایک لوڈی رہن والی سی اس نے اپنی آنکھاں دے نال سارا واقعہ دیکھیا سنیا تے جدوں حضرت امیر حمزہ واپس آ رہے ہیں تے اس لوڈی نے اس عورت نے آپ دا راستہ روک کے پوچھیا اے امیر حمزہ ذرا ٹھہر جا گھر بار میں جانا پہلے مینوں اے دس محمد تیرا لگدا کی ہے یا اللہ سبحان اللہ عورت نے آکھیا امیر حمزہ محمد تیرے لگدے کی نے فرمایا میرے بھائی دے بیٹے نے عبداللہ دے بیٹے نے میرے رشتے وچ میرے بھتیجے لگدے نے فرمایا ہویا کی ہے اس لوڈی نے آکھیا امیر حمزہ تہاڈے جان تو بعد آج جڑا کچھ ابو جہل نے حضرت نبی کریم دے نال کیتا کاش اج اگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والد محترم حضرت عبداللہ ہوندے اج کاش نبی کریم دی ماں حضرت آمنہ ہوندی میں دیکھدی ابو جہل جرت کیویں کر سکدا حضرت امیر حمزہ نوں غصہ آیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں پہ جانا آپ نے سریا لیا راوی لکھ دے آپ ابو جہل تلاش کردیاں تلاش کر لیا آپ نے 7 جگہ تے جا کے ادا سر کھولیا سر پھاڑیا اودے منن والے دے مقابلے واسطے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ امیر حمزہ غلط نہیں پیا کرتا اج واقعی میں محمد کو بڑا تنگ کیتا وے حضرت امیر حمزہ نے 7 جگہ تو سر کھولیا آپ پھر نبی کریم کو تلاش کرنے واسطے چل پئے آپ سے نے حرم دے اندر اتر نے جا کے ویکھیا نبی کریم کعبے دے نال دیواراں دے نال کولا کے بیٹھے ہوئے نے اللہ نال گلاں پہ کردے نے مولا اج میرا باپ عبداللہ ہوندا میں باپ نال دکھ ونڈ لیندا اج میری ماں آمنہ ہوندی میں ماں نال گلاں کر لیندا اتنی دیر وچ حضرت امیر حمزہ قریب گئے جا کے آواز دتی محبت نال فرمایا دل نواز بھتیجے محمد میں تیرا چاچا امیر حمزہ آیا کریم نے اپنا چہرہ اٹھایا فرمایا میرا کوئی چاچا نہیں کوئی رشتہ دار نہیں کوئی عزیز نہیں میں تے اللہ نال گلاں پیا کردا ہاں لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا میں تے اپنے رب نال گلاں پیا کردا مولا میرا بھی دکھ ویکھ لے باقی نبیاں دا بھی دکھ ویکھ لے حضرت امیر حمزہ نے اگے ہو کے فرمایا اے بھتیجے محمد خوش ہو جا میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہاں میں ابو جہل دا سر کھول کے آیا ہاں نبی کریم نے فرمایا چاچا بدلے نہیں لے جاندے میں بدلے لین نہیں آیا میں تے معاف کرن واسطے آیا ہاں میں تے معاف کرن واسطے آیا ہاں میں بدلے لین واسطے نہیں آیا ہاں مجھے دی گل سنا دیا فرمایا پھر کیویں خوش ہوگے کیویں راضی ہوگے فرمایا امیر حمزہ میرے چچا جان اگر مینوں راضی کرنا چاہتے ہو اگر میرے تے مہربانی کرنا چاہتے ہو اے میرے چچا پھر میرا کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ کے دار اسلام دے اندر آ جاؤ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کلمہ بھی پڑھ لواں گے میرے بھتیجے محمد ایک رات کی مہلت دے دے میں ذرا سوچ لواں میں ذرا
سوچتا میں کرنا کیے رات ہو گئی میرے دوستو حضرت امیر حمزہ اپنے گھر چلے گئے نبی کریم ساری رات سوتے نہیں نبی دیاں نگاہاں امیر حمزہ دے دل ور لگیاں ہویاں نے میرے آقا دعا پہ مندے نے اے میرے مولا امیر حمزہ آ گیا وے صبح ہوئے تے میرا کلمہ پڑھ لے جان نہ دے بھی ادھر حالت کی وے حضرت امیر حمزہ فرمانے نے میں گھر گیا میں لیٹیا میں نیند نہ آئی میں صبح کا انتظار کیا کرتا اور رات گزرتی نہیں میں صبح دا ویلا کی ویکھنے راوی لکھ دے امیر حمزہ نو آرام نہ آوے چین نہ آیا امیر حمزہ اپنے گھر وچوں نکل دے نے راوی لکھ دے 40 مرتبہ حضرت امیر حمزہ نے کاشان نبوت کا طواف کیتا وے کاشان نبوت کا طواف کیتا وے گھر آندے نے پھر دل نہیں لگدا پھر ٹر جاندے نے گھر آندے نے آرام نہیں آندا پھر ٹر جاندے نے حضرت امیر حمزہ بار بار لگاتار نبی کریم دے دروازے تے جاندے نے تے میاں محمد فرماندے نے میاں محمد نے ادا نقشہ بیان کیتا فرماندے نے در مرشد دا بار بار خیال ہوتا ہے کیڑا ویلا ہوئے گا صبح ہوئے گی نبی کریم دی بارگاہ میں جاواں گا میاں صاحب پھر بولے آپ فرماتے نے رات پوے تے بے دردانوں تے نیند پیاری ساری رات نبی دیاں نگاہاں امیر حمزہ دے دل ول لگیاں ہویاں نے ساری کائنات دی اکھ اللہ دی بارگاہ ول لگی ہوئی ہے نبی دیاں اکھاں امیر حمزہ دے دل ول لگیاں ہویاں نے میرے آقا دے ہاتھ خدا دی بارگاہ ول اٹھے ہوئے نے فرمایا مولا یہ آ گیا وے جان نہیں دینا صبح دا ویلا ہو گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار پہ کر دینے کجو صبح ہوئے گی میں نبی کریم دی بارگاہ دے اندر جاواں گا رات گزری دن آ گیا رات گزری دن آ گیا عاشق رات اور دن تک تذکرہ کر دیا لکھ دے راتی رات گزارا میں رو رو کے راتی رات گزارا میں رو رو کے پڑھو راتی رات گزارا میں رو رو کے دن ہنس کے بکھاواں لوکانوں راتی رات گزارا میں رو رو کے راتی رات گزارا جھوکانوں
گئی درلے پانیاں امیر حمزہ آرام آرام نال آہستہ آہستہ کرامہ کرامہ چلدیاں کاشان نبوت و جا رہے نے جا کے دروازے تے دستک دیتی میرے دوستو نبی کریم نے آکھے آئے آ جاؤ جب اندر گئے فرمایا چاچا آ گئے ہو ہاں میں آ گیا فرمایا اے بھتیجے محمد آج رب دا قرآن تے سنا جا قرآن تے سنا جا کیسا منظر ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا پڑھن والا رسول ہوئے گا سنن والا امیر حمزہ ہوئے گا جاوی لکھ دے میرے آقا نے سورہ طٰہٰ دی ابتدائی آیتاں پڑھیاں آپ نے فرمایا سن میرے چچا طٰہٰ ما انزلنا طبیعت بدل گئی فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا کلمہ پڑھاؤ نبی کریم نے کلمہ پڑھایا دار اسلام دے اندر آ گئے آپ اٹھے کعبہ میں جا کے اعلان کر دینے اوے کفار مکہ اوے قریش مکہ سن لو پہلے میں چاچا بن کے آیا سا پہلے میں رشتہ دار بن کے آیا سا محمد دا اور سن لو میں نہ چاچا بن کے آیا ہاں نہ رشتہ دار بن کے آیا ہاں نہ ردائی بھائی بن کے آیا ہاں بلکہ میں محمد دا غلام بن کے آیا ہاں نوکر بن کے آیا ہاں میرے دوستو اتیاؤ دے جڑے نبی کریم دے چچا بھی نے نبی کریم نال محبت لیے میرے اور آپ دے آقا ایک دن بہت دے میدان بہت دے پہاڑ دے آئے نال ابو بکر بھی نے عمر بھی نے عثمان بھی نے اور پہاڑ دے آئے جنہوں چوٹی دے آئے بہت پہاڑ حرکت میں جا گیا حرکت میں جا گیا وجد میں جا گیا لڑنا آ گیا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر عثمان کی سمجھ رہے ہو ایک کی پیا کر دے آقا تسی جانو تے تہاڈا خدا جانے تسی جانو تہاڈا رب جانے میرے آقا نے فرمایا اے بہت پہاڑ ہو پہاڑ ہے جڑا ساڈے نال پیار کر دے اسی دے نال پیار کرنا دوستو اگر پہاڑ محبت کرے آقا نو پتہ لگ گیا پہاڑ ساڈے نال پیار کر دے اگر پہاڑ ہو کے پیار کر دے تے نبی کریم کو پہاڑاں دا پتہ ہے کہ پہاڑ پتھر ساڈے نال پیار کردے نے اگر انسان ہو کے پیار نہ کرے انسان ہو کے وفا نہ کرے پھر انہاں نال تے پتھر چنگے نے پہاڑ چنگے نے علامہ اقبال فرماندے نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے سے وفا تمہیں تو ہم تیرے یا کر پڑھو کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے یہ کہاں چیز ہے کیا لو قلم دے نبی کریم کا کلمہ پڑھ لیا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تیسرا دن آیا راوی لکھ دے حضرت عمر فاروق نے گھروں ارادہ کیتا آج میں بھی جاواں گا جا کے نبی کریم دا مقابلہ کراں گا
دا سر قلم کر دیاں گا. امیر حمزہ گئے نے انہاں دا کلمہ پڑھ لیا, میں کلمہ نہیں پڑھا گا, میں جا کے بدلہ لواں گا, مسلماناں دے نبی دا سر نعوذ باللہ قلم کر کے آواں گا. اب حضرت فاروق اعظم گھروں باہر نکلے, ویکھیا ایک نوجوان او بھی کملی والے دا غلام, کملی والے دا غلام. پوچھیا عمر خیر کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا اج جا رہے ہاں, جا کے مسلماناں دے نبی دا نعوذ باللہ سر قلم کر کے آواں گا. انہیں آکھیا عمر ادھر بعد وچ جاویں, پہلے اٹھے جا جتھے تیرا زیادہ حق بندا ہے. انہیں آکھیا کون ہے؟ فرمایا اس نبی دا پیغام, اس نبی دا کلمہ تیرے بہن تے تیرے بھائی نوئی نے پڑھ لیا وے. فاروق اعظم فرماتے نے میں بہن دے گھر چلا گیا, جا کے دروازے تے پہنچیا, اندر قرآن دی آواز آ رہی ہے, اندر قرآن دی آواز آ رہی ہے, قرآن پڑھیا جا رہی ہے. میں جب دروازے تے دستک دیتی, قرآن دی تلاوت دی آواز بند ہو گئی. میں اندر گیا, میں کیا کی ہو رہی ہے؟ انہوں نے آکھیا کچھ نہیں ہو رہا. جب میں پتہ لگا میں اپنی بہن کو اتنا ماریا, میری بہن دے جسم وچوں خون پیا نکل ہے. جب میں خون ویکھیا مینوں ترس آ گیا, مینوں رحم آ گیا, مینوں شرمندگی ہوئی. میں کیا بہن مینوں رب دا قرآن سنا دے صحیح نا, میں بھی سنا کیسا قرآن ہے جدی وجہ تو مار دے کھا رہے ہیں, پر قرآن کو پچھا نہیں پہ چھوڑ دی. بہن نے آکھیا لا یمسہ الا المطہرون, آیا ہے رب دا قرآن ہے, پاک لوگ پڑھتے نے, پاک لوگ پکڑتے نے. آپ نے غسل کیتا, لباس بدلیا, تیاری کر کے فرمایا ہن قرآن سنایا جائے. جس ویلے قرآن پڑھیا آپ کی طبیعت پھڑ گئی, طبیعت بدل گئی. آپ نے فرمایا میری بہن جلدی کر, میں اس نبی دے کول لے جا جدے تے قرآن پیا نازل ہوندا ہے. اج پتہ لگا ہے اگر قرآن وچ اتنی تاثیر ہے تو صاحب قرآن دا کیا مقام ہوئے گا, صاحب قرآن کی کتنی تاثیر ہوئے گی. حضرت نبی کریم دار ارقم کے اندر موجود نے. حضرت امیر حمزہ پاک تلوار لے کے پہرا دے رہے نے. 3 دن ہوئے نے نبی کریم دا کلمہ پڑھے, باہر پہرا دے رہے نے. حضرت نبی کریم اندر موجود نے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے. حضرت امیر حمزہ نے ویکھیا عمر آ رہے نے, عمر دی تلوار بھی ننگی ہے. فرمایا آقا عمر آ رہے ہیں, تلوار ننگی ہے, میں چاہنے اگر عمر دا غلط ارادہ ہے تلوار اودی ہوئے گی, ہاتھ میرا ہوئے گا, میں ادا سڑ قلم کر دیا گا. فرمایا اے میرے چچا چپ ہو جا, خاموشی اختیار کر, آج عمر اپنی مرضی نہ نہیں آ رہا بلکہ رب دی مرضی نہ آ رہا. عمر اپنی مرضی نال نہیں آ رہا, عمر رب دی مرضی نال آ رہا. حضرت فاروق اعظم آ گئے, آن کے حضور دیا کلمہ تے گئے. میرے آقا نے فرمایا عمر اٹھ, جس کام کا ارادہ لے کے آئے ہیں کر, تو میرے تے تلوار دا وار کر, تلوار چلا. فاروق اعظم نے آکھیا یا رسول اللہ بس جو ہو گیا آقا, بس آج میں غلام پڑھنے واسطے آیا ہوں, میں نے اپنا کلمہ پڑھا. حضور نے کلمہ پڑھایا. یہ وہ ویلہ ہے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑے صحابی رسول سن چھپ کے نماز پڑھ دیا سن. کافرہ دا ظلم سی, مسلمان تھوڑے سن, کم سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تیاری فرمائی, نماز کی تیاری کی تھی. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ کی کرنے لگے ہو؟ فرمایا نماز پڑھنے لگا. فرمایا آج نماز بند کمرے وچ نہیں ہوئے گی. گل بھولنا نہیں ہے, اتنی بڑی گل کی تھی, باہر سارے کافر رہتے ہیں.
فرمایا اج دی نماز بند کمرے وچ نہیں ہوے گی تے سبحان اللہ کہنا سی تے کی کہنا سی سبحان اللہ کہنا سی فرمایا اج دی نماز بند کمرے وچ نہیں ہوے گی فرمایا کتھے پڑھاں گے فرمایا بیتھا وچ جا کے نماز پڑھو پھر دو صفاں بنائیاں گئیاں ایک دی اگے حضرت امیر حمزہ جا رہے ہیں ایک دی اگے حضرت فاروق اعظم جا رہے ہیں جب حسین عرب دے اندر آئے نا کافر ویکھ کے حیران رہ گئے پریشان ہو رہے کہ ایک ہی بن گیا دونوں نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے آکھیا کہ آج سب پتہ لگا ہے کہ ایمان کے چیزیں محبت مصطفیٰ کے چیزیں بہرحال میرے موضوع نہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی آپ مکہ دے اندر پیدا ہوئے اور شہید آپ مائے شوال دے اندر غزوہ احد دے اندر ہوئے آپ کی شہادت کا ذکر کرن تو پہلے ایک اور صحابی رسول نے کہ جنہاں دا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی آپ کی شہادت غزوہ احد دے اندر ہوئی غزوہ بدر پہلی جنگ سی مسلمانوں دی اور کافراں دی جڑی رمضان دے اندر 17 رمضان یا 19 رمضان کو میدان بدر دے اندر ہوئی اور روزے دی حالت میں مسلمانوں نے جنگ کی تھی اور غزوہ احد غزوہ اس کو کیا جاتا ہے جس جنگ کے اندر نبی کریم خود شامل ہوا انہوں غزوہ کیا جاتا ہے غزوہ احد پورے سال تو بعد مائے شوال دے اندر ہوئی اور کافروں کی تعداد 3000 ہے اور صرف آپ نہیں آئے 200 گھوڑے بھی لے کے آئے ساز و سامان بھی لے کے آئے جنگ دے اندر نسل کا خطرہ ختم کرنے واسطے وہ اپنی بیویاں بھی نہ لے کے آئے تاکہ جنگ دے اندر بیویاں اپنے گھر والیاں کو جوش دلان دیا تے کوئی جنا اپنی بیویاں دے سامنے جنگ وچوں نسے گا نہیں بیویاں دی موجودگی وچ او نسنا وہ دلی سمجھ دے سن اس واسطے اس خطرے کو ختم کرنے واسطے کہ جنگ چھوڑ کے نس نہ جائیے اپنی بیویاں کو بھی نہ لے کے 3000 کا لشکر لے کے اور دے اندر آ گئے صبح دا ویلا ہے حضرت حنظلہ صحابی رسول نے نوجوان نے انہاں دی شادی جس دن جنگ ہوئی اس کو ایک دن پہلے انہاں دی شادی ہوئی شادی ہوئی رات دا ویلا ہے رات اپنے گھر کے اندر گزاری ہے صبح ہوئی تے کسی نے اعلان کیتا کہ الجہاد جاؤ جہاد واسطے تیاری کرو نبی دا فرمان ہے نبی دا حکم آ گیا ہے حضرت حنظلہ نے سنیا تے ہلے آپ نے غسل جنابت آپ تے ہے سی مگر آپ نے غسل نہیں کیتا آپ نکلے جلدی دے نال کرو نکلن لگے تے بیوی نے پکڑیا کہ اے حضرت حنظلہ کدھر جا رہے ہو آج تے پہلا دن ہے میرا کی بنے گا حضرت حنظلہ نے فرمایا اے میری بیوی تو تے ایک میری بیوی ہے اگر 1000 بھی ہون تے میں ساریاں نبی کریم کی محبت کو قربان کر دوں کوئی بولو تے صحیح نبی کریم کی محبت بھی کوئی چیز ہے ہلے ایک رات گزری ہے بیوی دے نال غسل بھی نہیں کیتا حضرت محترم غسل بھی نہیں کیتا غسل فرض ہو گیا ہے غسل نہیں کیتا اعلان ہو گیا ہے الجہاد حضرت حنظلہ میدان احد کے اندر چلے گئے جنگ کردیاں شہید ہو گئے جب جنگ ختم ہو گئی میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ سارے شہیداں دیاں لاشاں جمع کیتا جائے سارے دیاں لاشاں مل گئیاں حضرت حنظلہ دی لاش نہ ملی کچھ دیر گزر گئی پھر میرے آقا نے فرمایا فلاں جگہ تے جاؤ اوتھے ہوے گی تلاش کیتا حضرت حنظلہ کی لاش مل گئی پر عجیب اتفاق کے صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضرت حنظلہ کی لاش نہ متعدہ پانی پیا ٹپک رہے کسی نے سمجھ آئی کہ سبحان اللہ پانی پیا نکل رہے حالانکہ شہید غسل نہیں دیتا جاتا شہید غسل نہیں دیتا جاتا نبی کریم نے انہی بیوی
کو پوچھیا وجہ کی ہے انہیں آکیا حضرت وجائی میں صبح دا ویلے ہلے میرے خامد نے غسل کرنا سی مگر اعلان ہو گیا میں کیا تیاری تک کر کے جاؤ میرے خامد نے آکیا اگر میں غسل کرنا شروع کر دیتا ہو سکتا ہے دیر ہو جائے کدھرے دیر ہو جائے تیا کا ناراض نہ ہو جائے میں میدان جا رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا اس سے وجہ تو آج میرے اس غلام فرشتیاں دی آسماناں تے لے جا کے غسل دکھاوے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کو فرشتیاں نے غسل دیا حضرات محترم آؤ حضرت امیر حمزہ دی شہادت کا مختصر واقعہ آپ احباب دی سماعت دی نظر کرنا غزوہ بدر کے اندر حضرت امیر حمزہ نے کافروں سے کئی سردار مارے انہاں دے سینے وچ اگ بھڑک رہی سی کہ وہ ویلا کدوں آوے کہ اسی انہاں دے کولوں انتقام لیں گے ہندا نامی عورت سی وہ ایک غلام سی جس کا نام وحشی ہے انہیں آکھیا وحشی کوئی ایسا کام کر کے دکھا کہ تو آپ کی نجات پا جائیں تے سانوں بھی آرام مل جائے انہیں آکھیا کی کرا انہیں آکھیا غزوہ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ کو قتل کرنے میں تینوں آزاد بھی کر دیواں گی تینوں انعام بھی دیواں گی ویسی کہتا ہے جنگ بڑی زور نال ہو رہی ہے حضرت امیر حمزہ جنگ کر دیاں میں ناکے تے بیٹھا ہویا ہاں اس انتظار وچ کہ کدوں ویلا آوے گا میں امیر حمزہ کو وار کراں گا انہاں کو شہید کر دیاں گا ویسی کہتا ہے میں ناکے تے بیٹھا ہویا ہاں انتظار پیا کرنا اتنی دیر وچ حضرت امیر حمزہ کا گزر ہویا آپ دا پیر پھسلیا آپ زمین تے گرن لگے آپ دی جڑا پیٹ تو ہٹ گئی آپ دا پیٹ ننگا ہو گیا ویسی کہتے ہیں میں ویکھیا میں نشانہ بنا کے وار کیتا تیر ماریا تیر جا کے حضرت امیر حمزہ دی ناک تے لگ گئے پار ہو گیا کن تو پار ہو گیا امیر حمزہ زمین تے گردے نے جب آپ گر گئے آپ نے اٹھن دی کوشش کی تھی مگر وقت قضا آ گیا موت دا وقت آ گیا آپ اسی عالم دے اندر دنیا تو پردہ کر گئے آپ شہید ہو گئے ویسی کہنے جب آپ شہید ہوئے میں دوڑ کے آیا میں چوریاں دی آن کے آپ دا نک کٹیا آپ دی آنکھاں نکالیاں گئیاں آپ دے ہتھاں دی انگلیاں کٹیاں گئیاں آپ دا سینہ چاک کیتا وچوں کلیجہ نکالیا میں ہندا نامی عورت کو بلا کے آکھیا میں شہید کر دیتا وے ہندا نے آن کے اپنے حضرت امیر حمزہ دے کلیجے چوایا نک بھی کٹیا گیا اکھاں بھی نکالیاں گئیاں نبی کریم دے چچا جان دے نال اتنا ظلموں سے ستم کیتا گیا آپ دا نک کٹیا گیا آپ دے لب کٹے گئے آپ دے کان کٹے گئے اکھاں نکالیاں گئیاں پیراں دی انگلیاں کٹیاں گئیاں ہاتھ دیاں انگلیاں بھی کٹیاں گئیاں میرے دوستو سارے ٹکڑیاں نو جمع کر کے ہندا نامی عورت نے ہار بنا کے گلے وچ پا لیندی ہے کہندی ہے ویسی جدوں اڑ کے بکے جائے گا میں تینوں انعام بھی دیاں گی نالے تو آزاد بھی ہو جائے گا جنگ ختم ہو گئی سارے شہیداں دیاں لاشاں نو جمع کیتا گیا میرے آقا جدوں اپنے چاچا جان دی لاش نظر نہ آئی میرے نبی نے فرمایا صحابہ جاؤ میرے چاچے کو تلاش کر کے لے آؤ میرے چاچے کو تلاش کر کے لے آؤ صحابہ دوڑے دوڑے جاندے نے غالباً حضرت مولا علی شیر خدا علی چلدیاں جا کے حضرت امیر حمزہ دی لاش تے پہنچے نے جا کے ویکھی لاش دیکھن دے قابل نہیں لاش دی بے حرمتی کیتی گئی ہے آپ نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آئے نے آن کے کہندے نے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر بہتر ہوے گا آپ لاش دینا چاہو تے میرے آقا دی آنکھاں میں آنسو آ گئے فرمایا امیر حمزہ دی لاش تے میں ضرور جاواں گا او میرا چاچا میرے خون کا رشتہ وے میرے نال بڑا پیار ہے
نبی کریم چلدیاں جب اپنے چاچے دی لاش تے آئے پہلی نظر میرے آقا دی حضرت امیر حمزہ دے چہرے تے گئی آپ نے ویکھیا چاچے دی اکھاں وی نکلیاں ہویاں نے نک وی کٹیا ہویا وے اکھاں وی نکالیاں ہویاں نے لب وی کٹے ہوئے نے کان وی کٹے ہوئے نے جدوں آپ نے سینے ول ویکھیا سینہ وی چیریا ہویا وے کلیجہ نکالیا ہویا وے نبی کریم دی آنکھاں وچ آنسو آئے نے چھم چھم روئے آپ نے آسمان ول ویکھیا مڑ کے تلے ویکھیا آپ دی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بیٹا موجود ہے آپ نے فرمایا بیٹا جا اپنی ماں کو روک لے کدھرے تیری ماں اپنے بھائی تے لاش دی آ گئی تے کدھرے اے نہ ہوئے ذہنی توازن نہ کھو بیٹھے بیٹا چلدا چلدا جا رہی ہے جا کے ویکھیا ماں آ رہی ہے ماں نوں کہندا ہے ماں رک جا اگے نہ جاویں نبی پاک نے منع کیتا ہے ماں نے آکھیا بیٹا رک جا میں جاننی ہاں میرے بھائی نوں بڑی بے دردی نال شہید کیتا گیا ہے میرے بھائی دے ہاتھ بھی کٹے گئے نے پیراں دی انگلیاں بھی کٹیاں گئیاں نے اکھاں بھی نکالیاں گئیاں نے فرمایا میں منع نہیں کیا کرتا میرے نبی نے منع کیتا ہے میرے نبی نے منع کیتا وے ماں نے آکھیا بیٹا رک جا اج میں کائنات والیاں نوں دساں گی اپنے بھائیاں دی لاش تے کیویں جانا چاہیدا ہے میرے دوستو بہن چلدیاں جدوں بھائی دی لاش تے آئی آن کے روندی ہے تے میاں صاحب فرماندے نے شالا نہ مرن اے ویر کسے دے ہون نہ ماریاں بھیڑاں جس بھیڑوں دا اے ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا فاتحہ پڑھی دعا دیتی واپس چلی گئی نبی کریم غزوہ احد میں فارغ ہوئے آپ مدینہ پاک پر جا رہے ہیں مدینہ پہنچے تھے کہ عورتاں رو رہی ہیں اگے کے قافلہ حضرت صدیق اکبر کا جا رہے ہیں پیچھے نبی کریم جا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر مدینے پہنچے تھے حضرت امیر حمزہ کی چھوٹی بیٹی سی فاطمہ نام انہیں ویکھیا کہ ابو بکر آئے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے پیروں کو پکڑ کے کہہ دیے لگن چپٹ کے کہہ دیے اے ابو بکر سارے لوگ بھول کے آ گئے نے میرا باپ نہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نبی کریم پر اشارہ کر دیا کہ پیچھے آقا آ رہے ہیں وہ دسن گے جب نبی کریم آئے اس بچی نے مہار پکڑ گئی نبی کریم اترے فرمایا اے سونے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے لوگ آ گئے نے میرا باپ نہیں آیا خیر تے ہے میرے دوستو کیڑا رنگ پیش کیتا جائے جہاں باپ بہت ہو گئے جہاں باپ بے دردی نال شہید کیتا گیا اس بچی کو پتہ کس طرح کا سہارا دے سکتا ہے نبی کریم نے اس چھوٹی کی بچی کو اپنے سینے میں لایا وہ چپ کے فرمایا بیٹی آج تو بعد میں محمد تیرا باپ آج تو بعد میں محمد تیرا باپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ نے دو چادریں دیا اے آقا یہ چادریں میرے بھائی کو کفن دے دیتا جائے آخری بار ایک بات یہ میرے بھائی کو امیر حمزہ کو کفن دیتا جائے ایک چادر بڑی سی ایک چھوٹی سی روایات کے اندر آتا ہے کہ اور صحابی رسول سن دو طرح کی روایتیں ملی ہیں ایک اس نام آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر وہ مکے تو آئے سن انہوں نے بھی کوئی عزیز نہیں سی انہوں نے بھی کفن کا کوئی انتظام نہیں سی شہید سن ایک اور بھی نام ملتا ہے بہرحال نبی کریم نے فرمایا اے میری امتی اس طرح کر دیا ایک چادر نار والے شہید کو دیتی جاتی ہے ایک چادر میری ہمدرد کو دے دیتی جاتی ہے
تے جڑی بڑی چادر سی وہ میرے آقا نے حضرت مصعب بن عمیر کو کفن دے دیتا. چھوٹی چادر حضرت امیر حمزہ کو جو کفن دے لگے نا، اتنا بڑا نام سید الشہداء شہیداں دا سردار امیر حمزہ دنیا تو جان لگے. تے ہویا کی روایات دے اندر آتا راوی لکھدا ہے کہ جدوں منہ تے چادر باندھنے تے پیر ننگے ہو جاندے، پیراں تے چادر باندھنے تے منہ ننگا ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ چادر منہ تے پا دے پیراں والے پاسے گھاس جڑا ہے نا وہ پا لیتا جائے. اس طرح دے نال دنیا تو گئے تے کفن بھی پورا نہ ملیا. انہاں لوگاں نے دین کی خدمت کی، دین تے جانا قربان کیتیاں. دیکھو انہاں لوگاں نے دین بچا کے اج ساڈے تک پہنچایا ہے. سانو تے گھر بیٹھے بٹھایا کلمہ مل گیا ہے، یہ ساری چیزاں مل گئی ہیں. آؤ اس دین کی قدر کرو، اس دین کو سمجھو، اس دین دے نال جڑو. اس طرح جسے دین نال نے شانہ جسے دین نال ملدیاں نے، اگر چاہتے ہو قبر اشر اچھی ہو جائے، اس دین نال وابستہ ہو جائے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کے آئے نے. جسے اندر تواڈی اور میری بھائی ہے، اللہ کریم کو ہم اور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین نال سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے. اسی میں قائم رکھنا اور اس کے اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے.